السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخص سے ملاتا ہوں جو 20 سال کویت رہے، یہاں پر ایگریکلچر انجینئر بھی رہے، اور ماشاءاللہ یہاں کی جو نرسری سسٹم ہے ان کو یہ لیڈ کرتے رہے، اور ان کے ماشاءاللہ یہاں پر بڑے اسٹوڈنٹ، یہ نام بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کافی یہاں پر اچھا کام کیا ایگریکلچر کے حوالے سے۔ جتنی بھی گرینری آپ یہاں کویت دیکھ رہے ہیں، اس گرینری میں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے۔ آج میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ پرماننٹ پاکستانی شخصیت ہے، معروف بزنس مین ہے، پاکستان میں ایک بزنس کو رن کرتے ہیں۔ کیا بزنس ہے اور کویت کو کیوں چھوڑ کے گئے، اس وقت وہ کہاں ہیں اور کیا بزنس وہ رن کر رہے ہیں، کیا کاروبار ہے ان کا۔ سید خدا بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر ویلکم ٹو میرے اس یوٹیوب چینل پہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ سر مختصر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ یہاں پر 30 سال تقریباً کویت میں رہے، ایگریکلچر انجینئر، اور مجھے انعام بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جتنی بھی گرینری سسٹم جو کویت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا لگائے ہوئے پودے بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ پاکستان سے آپ اس کے بارے میں کچھ ایجوکیشن لے کر آئے تھے کہ یہیں سے آپ نے کچھ سٹارٹ کیا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے جو ہے وہ ایم ایس سی کی ایگریکلچر میں، ٹھیک ہے، یہ 92 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر کہاں سے ایم ایس سی کی سر آپ نے؟ میں نے فیصل آباد فیصل یونیورسٹی آباد، سے ٹھیک ہے۔ پنڈی میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہاں سے کیا پڑھا میں نے پنڈی میں۔ اس وقت ایک کالج ہوتا تھا یونیورسٹی کا، بارانی ایگریکلچر کالج، جو اب یونیورسٹی ہے، صحیح ہے، تو وہاں میں نے پڑھا ہے، لیکن ڈگری میری جو ہے وہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے وہاں پر کہیں سے جو ہے وہ پتہ چلا کویت کی ویکنسیز کا، میں نے اپلائی کیا اور میں یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، اور ایک بالکل عام ایک فور مین اور سپروائزر کی جاب سے میں نے اپنا آغاز کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی کمپنی میں چلا گیا۔ 2-3 سال ایک پہلی کمپنی میں گزارنے کے بعد وہاں پر جا کے اصل میں نے جو ہے نا وہ میری ذمہ داری تھی پوری کمپنی، اب نئی کمپنی بنائی ہم نے وہاں سے، اس میں نرسری بنائی، لینڈسکیپ اس میں جو شروع کی، اور 15 سال تک میں نے وہاں پر کام کیا، ایز اے ٹیکنیکل مینیجر، ایز اے کمرشل مینیجر، ایز اے پروجیکٹ مینیجر۔ وہاں پہ اچھا، ماشاء اللہ، مختلف اس میں نے کام کیا ہے، اور وہ کمپنی آج جو ہے وہ کویت کی ون آف دا ٹاپ جو کمپنی، کون سی کمپنی سر؟ اس کا نام ہے گلف فارم ایگریکلچر کمپنی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں الغانم، یوسف احمد الغانم میں چلا گیا۔ وہاں ان کی ایک کمپنی تھی جس کا نام واشنگٹونیا ایگریکلچر کمپنی ہے، اس میں ایز اے جنرل مینیجر میں نے جوائن کیا، اور 11 سال تک میں نے وہاں پر کام کیا، اور بہرحال وہ کمپنی بھی ہم نے اسٹیبلش کی، اس کو مطلب ہے کہ اپنے کویت کی ٹاپ کی کمپنیوں میں لے کے آئے۔ آج بھی وہ بہت بڑا بزنس کر رہی ہے کمپنی۔ تو پھر میں نے 2022 کے اندر جو ہے وہاں سے ریزائن کیا۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا کچھ کام تھا، کاروبار تھا پاکستان میں، تو اس کے لیے کہ میں اس کو ٹائم۔ سر اس کی طرف بھی آتے ہیں جو پاکستان میں آپ ماشاءاللہ ایک اسکول سسٹم رن کر رہے ہیں۔ یہ جو کویت میں گرینری نظر آتی ہے ہمیں، یہ کچھ اسپیشل اس پہ کام ہوا ہے، کچھ اسپیشل ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں کی جو زمین ہے، یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کھجور کے علاوہ دوسرے جو درخت ہیں وہ لگانا بڑے مشکل ہیں، تو یہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ اس کے اپنے درخت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ویجیٹیشن جو ہے۔ جی، ویجیٹیشن ہے۔ آپ سمندر میں بھی چلے جائیں تو سمندر کے اندر بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی ویجیٹیشن ہے۔ تو یہاں کا جو صحرا ہے اس کے اپنے پودے ہیں، اپنے پلانٹس ہیں، صحیح، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ تو موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پلانٹس جو ہیں، وہ پودے جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ان کو آسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ دوسرے ایریز میں جو اس طرح کے ایریے ہیں، جو ڈیزرٹس ہیں، صحیح، وہاں پہ جو مختلف پودے ہیں وہ بھی لائے جاتے ہیں یہاں پر۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پودے یہاں صحرا کے نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر اتنی مطلب ہے وہ استطاعت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے کلائمیٹ کو وہ سروائیو کرتے ہیں۔ صحیح، تو ان کا بھی یہ مطلب ایکسپیریمنٹس کے ذریعے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے ایسی کہ وہ پلانٹس کے جو کون سے یہاں پر جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو ان کی سلیکشن کر کے ہم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں یہاں پر، گرو کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ ان کے لیے خاص قسم کی جو ہے وہ سائل استعمال ہوتی ہے، صحیح، اس میں مختلف امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں، پھر پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی پراپر جو ہے وہ نگہداشت کی جائے
तो वो फिर ग्रो करते हैं। और आप देख रहे हैं जी बहुत जी सारे प्लांट यहाँ नहीं पर माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी हो चुकी है यहाँ अगर आप वफरा में जाएं, अब्दली में पर। जाएं, जी वो तो पूरे फार्म बहुत हाउस सारे भी जो है वो सही फार्म्स हैं सही और वो ये हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसमें काफ़ी खर्चा आता है, काफ़ी खर्चा जो है वो आता कास्ट होती है। सही तो जितना जो है वो प्लांट आपका सहराई होगा, लोकल होगा, उस पर इतना कम खर्चा होगा, उसको पालना आसान होगा। सही और जितना आप बाहर से दूसरे पौधे लेके आएंगे, इसलिए कहते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है। सही तो आजकल की जो साइंस है वो ये कहती है कि लोकल जो पौधे हैं उनको जो है उगाया जाए, उगाएं, ताकि ठीक उसमें कम खर्चा हो, कम ठीक है। मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, कम पानी की ज़रूरत पड़े। ठीक है तो ये चीज़ें जो है अभी हम ये कर रहे हैं इस वक्त जो है ठीक है कि पूरी जहाँ जो एरिया है उसके अपने जो प्लांट्स हैं वहाँ पे नेटिव सही, प्लांट सही। कहते हैं, उनको ग्रो किया जाए और उनके जरिए जो है उसको खूबसूरत बनाया जाए। सही माशाल्लाह। सर 30 साल एग्रीकल्चर से आप टच रहे, इसी में आपका एक्सपीरियंस जो था वो था, फिर आप स्कूल सिस्टम में चले गए, होप्स ऑफ पाकिस्तान स्कूल सिस्टम में आप रन कर रहे हैं। ये तजर्बा ये कैसे माइंड में आया कि एक ऐसी फील्ड को छोड़ के जहाँ पर माशाल्लाह आप अच्छे सेटल थे, स्कूल सिस्टम में कैसे नहीं हुए? अच्छा, एक तो ये है कि मैंने इसको छोड़ा नहीं था, मैं काम कर रहा था, यानी मैंने जॉब छोड़ दी थी। ठीक तो एज ए फ्री लांस कंसल्टेंट यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों को कंसल्टेंसी देता था। सही आता था 1-2 महीने रह के उनके जो काम है करके चला जाता था, फिर 2-3 महीने 4 महीने वहाँ रहता था, फिर आ जाता था। ठीक ठीक तो एक तो मुकम्मल मैं ऐसे अच्छा अच्छा छोड़ा नहीं था, चल सही, रहा सही। था, लेकिन मैंने जॉब नहीं थी, ठीक ठीक एज ए फ्री लांस कंसल्टेंट काम था। दूसरा जो स्कूलों का है ये मुझे बचपन से शौक है। अच्छा जब मैं खुद MSc BSc कर रहा था तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। ठीक है ठीक है। और उस वक्त से मेरे जहन में था कि मैं अपने एरिया के अंदर जो है ना एक स्कूल बनाऊंगा। माशाल्लाह लेकिन मुझे बाहर आने का उस वक्त तो प्रोग्राम नहीं था, अचानक मैं बाहर आ गया। लेकिन वो मेरे जहन में ही रहा कि वहाँ स्कूल बनाना है, कैसे बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ। बाद में फिर हमारे एक दोस्त थे, उनका स्कूल था, तो उनके साथ मिलकर मैंने जो है वो वहाँ पे पहले एक हमने फ्रेंचाइज ली थी एजुकेटर्स की, अपने एक एरिया के अंदर ही जो है ना। तो ये एजुकेटर सिस्टम भी बहुत बड़ा हाँ जी, सिस्टम है। तो यस उसमें हमने ये आगाज़ था, मतलब है थोड़ा देखने के लिए कि वो सिस्टम कैसा चला रहे हैं एजुकेटर वाले। तो वो फिर मैंने 2-3 साल चलाया, उसके बाद वो मैंने सेल कर दिया। सही फिर मैंने अपने एरिया के अंदर, अपनी तहसील के अंदर, अपने शहर के अंदर जो है होप के नाम से जो है ना वो अपना एक ये 2008 में ठीक है। मैंने शुरू किया। अभी कितने स्कूल तो अभी हमारे तकरीबन 12 उसकी जो है वो ब्रांचेज हैं अपने ठीक है। एरिया के अंदर ही जो है। ठीक 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 तो वो जो है माशाल्लाह चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। सर क्या आप समझते नहीं हैं कि पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरह स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं बल्कि काफ़ी हद तक कोलैप्स कर चुका है। आए गए हमारा निसाब चेंज होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट आती है, जो लीडर आते हैं वो अपने मनपसंद का निसाब रखते हैं। क्या इस पर कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉ नहीं होना चाहिए? कोई जो हमारे आइन है उसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट करके पक्का एक कानून बना दिया जाए कि भाई यही हमारी तारीख है, यही हमारी एजुकेशन, इसमें चेंजिंग ही आनी चाहिए, स्पेशली जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के साथ जो हमारे हीरोज़ हैं उनको ना टच किया जाए। देखें जी, जो निसाब है ना उस तो मेरी बात है, हमारा पाकिस्तान एक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, उसका अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, अपनी सकाफत है, उसको सामने रख कर जो है वो उसका सिलेबस या निसाब जो है वो बनना चाहिए। और उसकी जो बुनियादें हैं वो तो वही होती हैं, वही होती है। ठीक है ना जी। उसके लिए फिर उसके बाद जो है जो जो वक्त गुजरता है, वक्त के तकाजे जो होते हैं उसके मुताबिक वो जो है उसके अंदर जो है वो चेंजेस भी आती हैं और आनी चाहिए। राइट हमारे यहाँ मसला तो ये है कि हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम है, बड़े लोगों के लिए अलग इदारे हैं, छोटे लोगों के लिए अलग इदारे हैं, फिर गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर तो कोई सिस्टम है ही नहीं वहाँ पर जो है ना जी। तो गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ कहीं पर संजीदगी है ही नहीं, अपने अपने कारोबार हैं, सियासत जो है हमारी। सही तो उसकी बुनियाद पे निज़ाम तालीम तो हमारा जो है उसका बहुत बुरा हाल है बैसियत में। और तब्दीली उसमें तब भी आ सकती है कि कुछ सीरियस किस्म के लोग हों जो आपके ऊपर हुक्मरान ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को और इस कौम को बदलना चाहते हों। आपकी जो तालीम है ना जी वही लोगों को बदलेगी। सही आज हम कहते हैं ना कि बहुत करप्शन है, बहुत जो है ना हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, फलां करप्ट है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेज हैं। तो ये चेंज आपकी जो है ना तालीमी निज़ाम से, तालीमी निज़ाम सही आपके घर से, सही एक है। तो हमारा घर का निज़ाम हो, यस दूसरी बात ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो हमारे जो मदारस हैं, जो हमारे स्कूल हैं,
ان کے اندر اگر جو ہے نا اس بچوں کی تربیت وہاں سے شروع کی جائے رائٹ. تو پھر آپ ایک ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر ترقی بھی لائے گی, جو سنسیئر ہوگی, Right. جو جن کے اندر کرپشن نہیں ہوگی. تو یہ تبدیلی جو ہے نا آپ کی, یہ وہاں سے نئی نسل سے شروع ہوگی واہ, اور اس کو آپ تیار کر کے لائیں گے. صحیح. تو وہ یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو اسکول سسٹم ہے یہ کہیں نہ کہیں تبدیلی لائے گا؟ ہم نے تو جی کام کیے اس لیے, کاروبار بہت سارے اور بھی شروع ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اسی لیے کیا ہے. بہت بڑا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے, اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے آئے گا, لیکن ہم نے بہرحال یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صرف تعلیم نہیں ہے, یعنی اس میں تربیت جو ہے وہ بنیادی سب سے پہلی چیز, صحیح. تعلیم سے پہلے بھی تربیت ہے. تربیت. ٹھیک ہے نا جی, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر مطلب تبدیلی بھی آ رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پورا معاشرہ بھی ہے نا باہر. جی معاشرہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی بڑا اثرات ڈالتا کردار ہے. ہاں جی. بہرحال ہمارا جو ہے نا اسکول کا جو سسٹم ہے وہ کبھی آپ اگر وزٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ پورا فوکس ہے. ماشاءاللہ. اور ہم ان کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے ایک طرف تو یہ ایک بڑے باکردار ہوں, با اخلاق ہوں, بہت اعلیٰ قسم کے مطلب ہے ان کے کردار ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم میں بھی بہت آگے ہو, واہ, یعنی وہ ایک کامیاب انسان بنے. صحیح. جب جس دنیا کے یا مطلب جس شعبے کے اندر بھی جائیں اس کے اندر وہ کامیاب ہوں, اپنا نام بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دیانتداری ہو, آنیسٹی ہو, Honesty ہو. حوصلہ ہو, جھجک نہ ہو, مطلب ہے ان کے اندر کانفیڈنس ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح. وہ ہم اس کے اندر جو وہ کر رہے ہیں. سر ٹھنڈ کی وجہ سے ہم وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ٹھنڈ بھی ہے یہاں پر. ایک سوال جو میں ایجوکیشن والوں سے پوچھتا ہوں, جی جی. بچے کا اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کو وزنی بیگ اٹھوا دیا جاتا ہے, یہ کیا زیادتی نہیں ہے اس بچے کے ساتھ؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا, یہ نہیں کہ اسکول والے ایسا کرتے ہیں, گھر سے بھی یہی جو ہے نا ہوتا ہے کہ اگر کم بچے جو ہے وہ کتابیں کم ہوں تو گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اچھا نہیں ہے. اسکول اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو ہے وہ ہوم ورک اگر بچوں کو نہ دیا جائے تو وہ گھر والے سمجھتے ہیں یہ تو اسکول پڑھاتا ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں ان کے پاس. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم کیا جائے, لیکن ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزید کم کرنے کی ضرورت ہے. جی پہلے 2-3 سالوں میں بچوں کو کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں خود جب میرے بچے جاتے تھے چھوٹے KG میں جا رہے ہیں اور ان کلاسوں میں, جی تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ بیگ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور یہ میرا اپنا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ شروع سے ہی ہم کوشش ہوتی ہے کہ بچے پہلے دن سے انگریزی بولنا شروع کر دیں, پہلے دن سے انہیں سب کچھ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. تو یہ جو ہے نا وہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگین یہ سب کو کرنا پڑے گا. سب پورا سسٹم کو سسٹم کے اندر جو ہے وہ آئے گی, ورنہ ایک کو کوشش کرتا بھی ہے تو وہ اتنی کامیاب نہیں رہتی. سر پاکستانی کمیونٹی جو کویت میں ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بحیثیت پاکستانی جو ہے اور بحیثیت ایک مسلمان بھی, ہم جو ہے نا جی اپنے ملک کے اندر یعنی یہاں پہ جو کام کریں بڑی دیانتداری کے ساتھ کریں. صحیح. اور ڈیلیور کریں. صحیح. جس کام کے اندر کرنا اس میں ہمیں ہمارا پروفیشن جو ہے اس کے اندر ہم ڈیلیور کریں, دیانتداری سے کام کریں, اور لوگوں کے سامنے یہ امیج پیدا کریں کہ ہم محنت کر کے جو ہے نا وہ اپنی حلال کا رزق کماتے ہیں. صحیح. اور ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ یہ کام کریں کہ اپنا دیانتداری کے ساتھ کام کریں اور ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے نا جی. دوسرے یہ ہے کہ جو یہاں کی خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, جو اس سے بچ کر جو ہے وہ ہم اپنے قوم کا ایک اچھا جو ہے وہ اپنے ملک کا بھی ایک اچھا امیج بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک تو اتحاد و اتفاق سے رہیں, سیاسی اختلافات ہونا, مختلف سوچ رکھنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے کو برداشت کریں, ہر کسی کی رسپیکٹ کریں, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور یہ جو ہے نا وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر ہوں تو ایک اچھا امیج ہم اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا بنا سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. اس ٹھنڈ میں آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے, اور باقی بھی جو دوست احباب وہ اشارہ کر رہے ہیں بند کریں, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. جزاک اللہ. سر آپ کے میسیج کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گا, جو آپ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے. یہ بڑا اہم میسیج ہے جو اس کا بڑا فقدان ہے. اس کو ضرور جو اپنے بچوں تک رکھیں, بچوں کو بتائیں کہ
تربیت جو ہے اپنے بچوں کو دیں، اچھی تربیت. ایسے اسکول جو ہے وہ چوز کریں جہاں پر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں. ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.